چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اچھا، کل جو ہم پڑھ رہے تھے باب نمبر 37 تھا، باب لیبلغ العلم العلم الشاہد الغائب، کہ پہنچا دے علم کو کون؟ لیبلغ العلم الشاہد الغائب۔ تو قالہ ابن عباس نے وسلم، اس ابن عباس نے بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ مجھے کل بڑی سخت نیند آئی ہوئی تھی اور پتہ نہیں میں نے کیا کیا پڑھاتا رہا ہوں آپ کو، سوتے سوتے بھی جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے کام جو ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اب اس میں سے جو ہے میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں۔ آج تھوڑا سا میں کیا ہوں جو ہے نا تھوڑا بہت اس وقت جو ہے اس طرح کی اس وقت تھکاوٹ نہیں ہے، کل بہت تھکاوٹ تھی۔ دیکھو اصل میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اصل میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ دیکھو جو لوگ موجود ہیں نا وہ کیا کریں، وہ ان لوگوں تک بات کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اور ایک حدیث پر بیان کی ہے کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کی جو وہ ہے نا، پہلے اس حدیث کو سمجھ لو گے تو پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ترجمہ ہم بعد میں کریں گے۔ وہ کیا تھا کہ اچھا جی، عمر بن سعید جو ہے نا، اچھا پہلے کیا تھی یہ بات سمجھو کہ یزید کی جو حکومت تھی، یزید ظالم آدمی تھا، اس نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا یزید کی وجہ سے بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے نا وہ بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، اور وہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کرنا جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو کیا ہے وہ صحابی کے درجے کے اوپر ہیں اور اس میں سے اچھا۔ اور پھر اب لوگ کہتے ہیں اچھا پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں وہ بنایا تھا، اپنے بعد جو تھا اپنی اولاد کے بارے میں بہت سی باتیں بندے کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سی باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس طرح یزید کے بارے میں حضرت امیر معاویہ تعالیٰ کو وہ پوری باتیں نہیں تھیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس نے بعد میں اس نے بہت سے ظلم کی اور زیادتیاں کی حضرت امیر معاویہ تعالیٰ کے بعد جو، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یزید کی حکومت تھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا، اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، اور انہوں نے مکہ میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یزید کو جو تھا اس بات کو غصہ آیا، تو اس نے کیا کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے لشکر بھیجا تھا مکہ کے اندر جو ہے نا اس میں سے، اور اسی طرح ہی جو مختلف جگہوں کے اوپر جو اس کے گورنر اور اس طرح وہ لوگ تھے ان کو کہا کہ جی اپنی فوجیں بھیجو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ میں ختم کر دیں۔ تو عمر بن سعید جو تھا یہ مدینہ منورہ میں یزید کی طرف سے حاکم تھا، اچھا عمر بن سعید، اس کو بھی حکم دیا کہ تم عبداللہ بن زبیر پر چڑھائی کرنے کے لیے یہاں سے کرو، فوج روانہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب عمر بن سعید جب فوج بھیج رہا تھا نا تو اس وقت ابو شریح نے نا اس میں فرمایا کہ کہا کہ جی آپ مجھے کیا کریں، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو ایک ایسی بات سناتا ہوں جو میں نے فتح مکہ کے دن فتح مکہ اگلے دن یعنی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کام ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ٹھیک ہے، جو حضور سے میں نے سنی تھی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا جی، اب ابو شریح جو ہے صحابی ہیں ظاہری بات ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کرنا ابھی اس میں سے جب حدیث کے اندر آئے گی کہ دیکھو ٹھیک ہے نا، اور اس کو عمر بن سعید کا لقب پتہ کیا تھا؟ الشیطان کے لقب سے یہ مشہور تھا، اچھا الشیطان، عمر بن سعید کا لقب تھا الشیطان کے نام سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، تو اب انہوں نے جب کہا تو یہ گئے کہ دیکھو انہوں نے کہا کہ دیکھو اچھا یہ دیکھو دعوت کا نا اپنا ایک انداز ہوا کرتا ہے، دعوت کا ایک انداز ہوا کرتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ دعوت جا کے کیا کرو، جا کے کسی کے اوپر جا کے چڑھائی کر کے، اور جیسے آج کل کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جناب ہم تو کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی
ہم تو بس ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں. او بھائی حق بات کہی جاتی ہے لیکن طریقے کے ساتھ کہی جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. اب ابو شریح کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو, امیر صاحب میں آپ کو کیا کروں, آپ سے بات کروں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, تو اب ابو شریح نے ادب کے ساتھ بات کی ہے, ٹھیک ہے. تو ظالم حکمران کے سامنے بھی اب کہو کہ جی وہ ڈرتے ہوں گے, تو پھر وہ بات ہی کیوں کرتے جا کے, اگر ڈرتے ہوتے تو پھر بات ہی کیوں کرتے, وہ کہتے بھائی مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی, جو مرضی کر رہے ہیں. لیکن ادھر بھی جا کے کیے, اس لیے ہر کام کو طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو بندہ کیا کرے, جتنا جو ہے نا وہ کر کے جی چار گالیاں نکالے, فلاں تم حکمرانوں تم لوگ ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو فلاں ہو, اور پھر کہو کہ ہاں ایسے سے کرو. اس سے کیا اثر پڑے گا, اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان کی چاپلوسی کرنا بھی, ظالم حکمران کی چاپلوسی کرنا بھی برا ہے, لیکن طریقے کے ساتھ بات کرنا یہ کیا ہے. دیکھو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کیا فرمایا تھا کہ نرم گفتگو کرنا, قول لینا. حالانکہ کیا تھا, ایک طرف فرعون ہے, ظالم حکمران ہے, اور ایسا ظالم جو ہے جس نے تھوڑا بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا, لیکن ان کو بھی کہا کہ جا کے بات کرو گے نا تو دیکھنا ذرا ذرا خیال سے بات کرنا. بات سمجھ آئیے. تو یہ اس لیے بڑی ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, حکمت کے حوالے سے. اور آج کل جو بندہ یہ کہتا ہے نا اس طرح کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے اے ڈرپوک فلاں, یہ جو ہے نا. اچھا اسی کو کمال سمجھا جاتا ہے لوگوں کے اندر, کہ لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ جناب کیا کرو, جتنا آپ خطرناک طریقے سے بات کرو گے, جتنا کسی کا سخت کرخت لہجہ استعمال کرو گے, جتنا گالیاں نکالو گے نا, اتنا کیا ہوگا, آپ اتنے حق گو شمار ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اس میں سے پھر انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے کیا کہا کہ دیکھو میرے کانوں نے یہ بات سنی ہے, میرے دل نے اس کو یاد رکھا ہے, میری آنکھوں نے یہ دیکھا ہے جب اس نے یہ بات فرما رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو کیا کیا, حرمت بخشی ہے, ٹھیک ہے نا, اور لوگوں نے اس کو حرمت نہیں بخشی, ٹھیک ہے نا. تو کسی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے, قیامت پر ایمان رکھتا ہے, کہ اس میں یہ نہیں کہ اس پہ حقون بھائے, ٹھیک ہے, نہ اس درخت کو کاٹے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے, تو اگر کوئی آدمی کیا کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتال کی بنیاد پر فتح مکہ کے اندر جو ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, تو اگر کیا ہوگا, اگر کوئی حضور نے جو قتال کیا فتح مکہ جب وہ ہوا ہے, تو اگر تم اس کو بنیاد بناؤ نا, ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے, تو یہ کہہ دو کہ جناب اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو اجازت دی تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن تمہیں تو اجازت نہیں دی ہے. ایک منٹ ٹھہری گا. اچھا جی, تو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو کہ جی, تو اللہ تعالیٰ تم حضور کو اس کو وہ نہیں کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی ان کو, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک کچھ حصے میں اجازت دی گئی ہے. پھر فرمایا تھا کہ جی سم حرمت والیوم حرمت بالامس, جی اس کی حرمت ویسے ہی لوٹ آئی سے پہلے تھی, اور یہ پیغام جو لوگوں جو موجود ہیں وہ غائب تک پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابو شریح نے کہا کہ عمر بن سعید کو, دیکھو تم یہ جو فوجیں بھیج رہے ہو نا, یہ مکہ مکرمہ میں جا کر حملہ کریں گے اور وہاں خون ریزی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو تو پھر وہ ابو شریح سے پوچھا گیا تھا کہ اچھا عمر بن سعید نے کیا کہا تھا. تو عمر بن سعید نے کیا کہا پتہ ہے, اس نے کہا انا اعلم منک یا شریح, شریح مجھے تجھ سے زیادہ پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ کیا کہا, انہوں نے کہا ان مکہ لا تعیذ عاصیا ولا فار بدم ولا فار خرب, کسی نافرمان کو مکہ پناہ نہیں دیتا, اچھا جی, اور نہ اس شخص کو جو کسی کا خون کر کے بھاگ گیا, اور نہ اس شخص کو جو کوئی تخریبی کارروائی کر کے بھاگ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو باغی شمار کرتے تھے, باغی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اب اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نا مکہ سے باہر کسی شخص کو قتل کر دے,
اور وہ پھر حرم میں چلا جائے تو امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ جناب حرم اس کو پناہ نہیں دے گا، اس کو حرم میں قتل کرنا کیا جائز ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں نہ، جو بندہ مکہ داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا ہے۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دو تاکہ وہ بندہ کھانا پینا بند کر دو، وہ باہر نکلے اور وہاں پہ وہ کرو مار دو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شافعی کا استدلال ہے، ان نمک کا تلا تو ایزو آسین، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عمر بن سعید کا مقول ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا؟ تو شافعی کو ہم کہتے ہیں حضرت آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ تو عمر بن سعید تو تھا ہی ظالم شیطان تھا یہ جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ابو شریح نے منع کیا، ان کا نہ تم مکہ میں کے اندر کیا نہیں کر سکتے ہو، خون ریزی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ایک ساری کی ساری وہ تھی، بڑی خطرناک صورتحال تھی، اور اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب، قال ابن عباس علیہ السلام وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد، آگے نا عمرو بن سعید کو کہا وهو يبعث البعوث الى مکہ، تھا وہ بھیج رہا تھا لشکروں کو بھیجا تھا مکہ کی طرف، تو کیا ایذن لی ایھا الامیر، کہ مجھے آپ اجازت دیجیے اے امیر المؤمنین، احدثک قولا، کہ میں آپ کو وہ بات بیان کروں، کام ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغدم من یوم الفتح، اور یوم فتح کے دن رسول نے فرمایا تھا سمعت اذنایا، میرے کانوں نے سنا، وواو قلب میں دل محفوظ کیا، اب سرت عینایا، میری آنکھوں نے کیا کیا اس کو دیکھا تھا، حين تکلم بھی حمد اللہ واثنى علیہ، ثم قال ان مکہ تحرم اللہ ولم يحرم الناس، اللہ نے کیا کیا اس کو مکہ کو جو ہے نا حرم بنایا ہے لیکن لوگوں نے نہیں، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما، کہ جو بندہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے خون بہانا جائز نہیں ہے، ولا يعضد بشجرة، نہ کاٹے اس کے درختوں کو، فإن أحد ترخص، چاہیے فإن أحد ترخص لقتال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فيها فقولوا، اور اگر کوئی بندہ کیا کرے، فإن أحد ترخص، وہ کہے کہ اس نے تو قتال کیا تھا، تو فقول ان اللہ قد اذن رسولہ ولم یاذن لکم، کہ اللہ کو تو رسول کو اجازت دی گئی تمہیں اجازت نہیں، وانما اذن لی فیھا ساعۃ، اس نے فرمایا مجھے تھوڑی دیر ساتھ دی ہے، من ثم عادت حرمت والیوم حرمت بلم، سے اس کی عادت ویسے ہی لوٹائی جیسے کہ پہلے دنوں کی حرمت تھی پہلے، ولیبلغ الشاہد الغائب، وقیل لی ابی شریح ما قال عمرو، تو ابو شریح سے پوچھا کہ اچھا پھر عمر نے کیا کہا، کہتے ہیں قال انا اعلم منک یا ابا شریح، میں تو زیادہ جانتا ہوں، اچھا یہ کیا لا تو عیسو آسین، تو کیا کرے گا، نہ تو گنہگار کو پناہ دے گا، ولا فارن بدمن، نہ قتل کرنے قاتل کو پناہ نہیں دے گا، ولا فارن بخربتن، خربتن کہ جی وہ کیا نہیں ہے کسی اس کو بھی باغی کو بھی نہیں دے گا، یعنی اثر کا، ٹھیک ہے نا، خربتن، قال ابو عبداللہ الخربت خیانت و بلیت، خیانت کرنے والا، تو اس میں سے آگے وہ بھی قال حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن ایوب عن محمد بن نبی بکر تھا، ٹھیک ہے نا، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جی انا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن دماءکم واموالکم، اس کو ذکر کیا گیا تو اس نے فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم، قال محمد اچھا جی تو قال محمد، تو اس میں سے جو محمد آ رہا ہے ایوب عن محمد، ایوب محمد کہتے ہیں محمد بن سیرین ہے اصل میں، ابن سیرین جو ہے محمد بن سیرین کہتے ہیں واحسبوا، میرا گمان یہ، قال واراضکم بھی فرمایا تھا کہ تمہاری عزتیں علیکم حرام ان کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم، جیسے اس مہینے کے دن اس میں الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، وکان محمد یقول، تو محمد بن سیرین کیا کرتے تھے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان ذالک، اچھا جی ٹھیک ہے نا، تو کان ذالک کہ ٹھیک ہے نا، تو یہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں سے کان ذالک، اچھا جی تو یہ اس میں سے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذالک الا هل بلغت مرتين، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ تو کانا ذالکہ یعنی وقع ذالکہ، اور دو مرتبہ فرمایا الا هل بلغت، تو کہ کیا میں نے یہ بات پہنچا دی، دو مرتبہ کہا کہ میں نے تمہیں بات پہنچا دی، اس نے فرمایا نا، تو اس طریقے سے اس طرح یہ آ گیا، سمجھ آئیے، اس لیے یہ بس زندگی ایسی ہے، اچھا بڑی خطرناک قسم کی وہ ہے، مشقتوں کے ساتھ ایک زندگی رہی ہے، اہل حق ہمیشہ سے کیا رہے ہیں
مشقتوں کے اس میں رہے ہیں. تو بنو امیہ نے نہ بڑا ظلم کیا تھا، بہت ظلم کیا تھا. لیکن جب بنو عباس آئے پھر انہوں نے بھی نہیں چھوڑا، پھر انہوں نے بھی بڑا ظلم کیا. اچھا تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے نا اس میں سے، پھر انہوں نے بھی نہیں چھوڑا. بنو عباس جب آئے تو پھر انہوں نے بھی آ کے پھر بنو امیہ کی تاریخ ہے، پھر اس کے بعد جو بنو عباس کی تاریخ ہے. یہ جو ہے نا اس وجہ سے ہمیشہ سے ہو رہی ہیں. علماء نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، بزرگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس لیے دنیا کے اندر بھی جو مشقتیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. آج کل بھی ہو رہا ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا اس میں سے کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو یہ حاکم تھے نا، یہ حاکم تھے تو کیا کر رہے تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں نا، حاکم ہمیشہ سے ایسے پیش کرتا ہے جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ باغی ہیں. جیسے آج کل ہوتا ہے علماء کو کیا پیش کیا جاتا ہے. ہاں یار یوسف نے وہ پھر کیا تھا نا جا کے، جب وہ ہوا پھر وہ کیا اس میں سے. تو یہی اب جو چیز جس میں پیش کیا جاتا ہے آج کل، آپ دیکھ لو علماء کو کیسے پیش کیا جاتا ہے. ان کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ کیا ہے، یہ پروپیگنڈا ایک وار ہوتی ہے نا کہ جناب یہ کیا ہے، یہ دشمن ہے، شاید یہ باغی لوگ ہیں. تو اس طریقے سے پیش کریں گے. تو حکمرانی جو ہے نا یہ ہے ہی ایسی چیز ہے، انسان اپنی حکمرانی بچانے کی خاطر جو ہے نا بہت کچھ غلط کام کر بیٹھتا ہے. اور پھر انسان دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے. ایسی ہے تھوڑے سے پیسے کی خاطر، تھوڑی سی حکومت کی خاطر اپنی آخرت کی زندگی تباہ نہیں کرنی چاہیے. خیر ہے کوئی بات نہیں، بندہ مشقت میں زندگی گزار لیتا ہے. اب یہ جتنے بھی آج کل جتنے بھی وہ ہوتے ہیں سمجھے حکمران ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، جتنے حکمران ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں آج کل بھی جو ہے جس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. انسان نے مرنا نہیں ہوتا، انسان نے مرنا بھی تو ہوتا ہی ہے. آخر جب وہ مرے گا پھر اس کا پتہ چلتا ہے انسان کو کبھی میں کیا کر کے آیا ہوں. پھر جو ظلم کیے ہوں گے، کتنے کتنے لوگوں کو ناحق قتل کرواتے ہیں یہ لوگ. یہ جو ہے بس مطلع ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر و عافیت مانگا کریں، اور کبھی بھی بڑے عہدے بڑی چیزوں کو طلب نہ کریں. بس چھپ کے رہنا اسی میں کیا ہماری عافیت ہے. بندہ جتنی اس بڑی چیز جاتے جاتے اتنا ہی کیا کرتا ہے، اور اس کو پھر بعض دفعہ زیادتیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی پھر. اچھا جی پھر السلام علیکم.